السلام علیکم دوستو، وعدے کے مطابق ڈاکٹر شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس سالٹ کا جائزہ لینے والے ہیں اس سالٹ کا نام ہے کلکیریا فلور۔ اگر ہم مفرد الاعضاء سے اس کا تعلق جوڑیں تو یہ عضلاتی اور اعصابی تحریک رکھتا ہے۔ کلکیریا فلور کا مزاج خشک اور سرد ہے۔ ڈاکٹر شیشلر صاحب اس کو ہڈیوں کا نمک کہتے ہیں، ہڈیوں کا نمک، اس لیے یہ ہڈیوں کی تکالیف میں بہت اہم اور کارآمد ہوتا ہے۔ جب ہڈیوں کی گروتھ کے مسائل ہوں یا ہڈی ٹوٹنے کے بعد کے مسائل ہوں تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوا ہڈی کی جھلی کی سوزش میں کام آتی ہے، مطلب ہڈیوں کی سوزش، نیکروسس وغیرہ۔ چوٹ لگنے کے بعد اگر ہڈی بڑھنے لگے تو کلکیریا فلور بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ہڈیوں کے کینسر میں بھی یہ دوا کارآمد ہوتی ہے۔ کلکیریا فلور کا جو مریض ہوتا ہے اس کو ایک ہی فکر رہتی ہے، اگر ہم مطلب ذہنی اعتبار سے اس کو دیکھیں، کہ وہ روپے، پیسے، کاروبار کی فکر، اس کو ہمیشہ غریب ہونے کی فکر لگی رہتی ہے۔ اگر ہم ذہنی طور پہ اس کو دیکھیں تو ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں وہ غریب نہ ہو جائے، اس کا کاروبار برباد نہ ہو جائے، کہیں روپیہ ڈوب نہ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس دوا کے مریض کو اپنے خیالات میں بدقسمتی اور غربت کے معاملات دکھائی دیتے ہیں۔ کلکیریا فلور کے مریض عموماً تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ان کا مزاج متلون ہوتا ہے، یعنی وہ فیصلہ کرنے کی قوت سے عاری ہوتے ہیں۔ کلکیریا فلور کو اگر ہم سر کی طرف دیکھیں کہ ہمارے سر میں یہ کہاں کہاں کام آتا ہے تو کلکیریا فلور کا سر درد شام کے وقت بڑھتا ہے۔ اگر سر درد شام کے وقت بڑھتا ہے تو کلکیریا فلور کام آتی ہے۔ مریض کے سر کے اندر کر کر کی آوازیں آتی ہیں جس کی وجہ سے نیند متاثر ہونے لگتی ہے۔ کلکیریا فلور ایسے بچوں کے لیے بہت عمدہ دوا ہے جن کو پیدائشی طور پر دماغ میں خونی رسولی کی شکایت ہو۔ اگر ہم آنکھوں پر اس کا اثر دیکھیں تو کلکیریا فلور موتیا بند کے لیے بہت اچھی بائیو کیمک دوا ہے۔ کرینہ کا دھندلا ہو جانا اس دوا کے مسلسل استعمال سے درست ہو جاتا ہے۔ یہ کرینہ کی سوزش، آنکھ کے اندر السرز کو ٹھیک کرتی ہے۔ مریض کو آنکھوں کے سامنے چنگاریاں دکھائی دیں تو آپ اس دوا کو نہ بھولیں۔ اگر ہم اس کا اثر کان کی طرف دیکھیں تو کلکیریا فلور کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ یہ دوا کان کے اندر ہونے والے شور کو ختم کرتی ہے۔ بعض مریض کہتے ہیں نا کہ ہمیں کان میں ہر وقت شور سنائی دیتا ہے، تو کان میں ہونے والے شور کو کلکیریا فلور کے استعمال سے درست کیا جا سکتا ہے۔
یہ دوا کان کی اندرونی ہڈیوں کے گلنے، بھرنے وغیرہ کی تکالیف میں بہت مفید ہے۔ اگر کان کے پردے پر کیلشیم کے ذرات جمع ہو جائیں تو کلکیریا فلور بہترین دوا ہے۔ کان مزمن طور پر ایکیوٹ طور پر بہنے لگے تو کلکیریا فلور یاد رکھنے کے قابل دوائی ہے۔ اب ہم ناک پر اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ ناک پر اس کا اثر کیا ہے۔ ناک کی ہڈی گلنے لگے یا بڑھ جائے تو یہ دوا کارآمد ہے۔ اس دور کا مریض ہمیشہ کیرا گرنے کی شکایت کرتا ہے کہ ناک سے کیرا گلے میں گر رہا ہے۔ چھینکوں کی نامکمل کوشش ہوتی ہے اس دوائی کے اندر۔ بعض مریض چھینکتے ہیں تو پوری طرح سے چھینک بھی نہیں سکتے، وہ بیسیکلی ناک کی ہڈی کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں ناک سے پتلا سبز رنگ کا بدبودار مواد نکلتا رہتا ہے۔ اگر ناک سے پتلا سبز رنگ کا بدبودار مواد نکلے تو دوا کلکیریا فلور بنتی ہے۔ چہرے کی طرف اگر ہم آئیں اس کے، تو چہرے پر جلدی تکالیف ہوتی ہے۔ نچلے جبڑے پر ہڈی کا ابھار ہو جاتا ہے۔ گال پر سخت سوجن ہو تو کلکیریا فلور ضرور استعمال کریں۔ اب ہم اس کے منہ کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہمارے منہ کی تکالیف ہے اس میں کہاں کہاں کلکیریا فلور کام آتی ہے۔ تو کلکیریا فلور دانتوں کے ناسور کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ دانتوں کے ناسور اور دانتوں پہ جو ہمارے انیمل کی چمک ہوتی ہے وہ کلکیریا فلور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں کلکیریا فلور کی کمی ہو جائے گی تو ہمارے دانتوں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ مطلب دانتوں کا انیمل کم ہو جائے تو کلکیریا فلور درجہ اول کی دوائی ہے۔ مسوڑوں پر سوجن ہو جائے، آبلے ہو گئے ہوں، زبان کٹی پھٹی اور سخت ہو گئی ہو، کرونک قسم کی سوجن ہو اور دوران حمل منہ کی تکالیف ہو جائے تو اس دوا سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم حلق کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کو ترتیب سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ متعلقہ جگہ پھر اس کی انڈیکیشن لیں اور اس دوائی کو دیکھیں۔ کلکیریا فلور ایڈینائڈس کے لیے بہت مفید دوا ہے۔ خناک جب حلق تک پھیل گیا ہو تو کلکیریا فلور بہترین کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض ہر وقت کھنگارنے کی کوشش کرتا ہے۔ حلق کی تمام تر علامات ٹھنڈے مشروبات سے بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ٹھنڈا پینے سے جو ہے آپ کے حلق میں تکلیف ہو تو دوا کلکیریا فلور ہے، اور گرم مشروبات سے وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت دم گھٹتا ہے جسے کسی مشروب پینے سے آرام ملتا ہو۔ مطلب آپ کا رات کو دم گھٹے اور کوئی چیز پینے سے آپ کو آرام آئے تو اس کا علاج کلکیریا فلور ہے۔ مریض لگاتار اس میں چیزوں کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے گلے میں گدگدی ہوتی ہے۔ کلکیریا فلور عموماً بچوں کو دیتے ہیں جب کہ ان کے ٹانسلز بڑھ گئے ہوں۔ اگر ٹانسلز بڑھ گئے ہوں بچوں کے تو کلکیریا فلور۔ کوا بڑھا ہوا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوا گرا ہوا ہے، کوا بڑھا ہوا ہے، تو کلکیریا فلور ہے۔ گلہڑ کی بیماری میں بھی یہ دوا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ گلے کے غدود اگر سخت ہو گئے ہوں تو کلکیریا فلور اس کی مکمل وفا کرتی ہے۔ گلے میں درد اور جلن ہوتی ہو لیکن گرم مشروب سے اگر آرام ہو جاتا ہو
تو دوا کلکیریا فلور ہے۔ اگر ہم معدے کی طرف اس کا عمل دیکھیں تو معدے کے کینسر میں کلکیریا فلور بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض ٹائٹ کپڑے نہیں پہن سکتا۔ بچوں کو قے آتی ہو اور اس کے اندر غیر ہضم شدہ غذا نکلتی ہو تو دوا کلکیریا فلور ہے۔ اگر زیادہ کام کرنے سے، محنت کرنے سے بد ہضمی ہو جائے تو دوا کلکیریا فلور ہے۔ حمل کے دوران پیٹ میں گیس زیادہ بنتی ہو تو بھی کلکیریا فلور۔ کلونج ہو مطلب پیٹ میں درد ہو جس کو آگے جھکنے سے آرام ملے، شرط یہ ہے کہ آگے جھکنے سے آرام ملتا ہو تو دوا کلکیریا فلور ہے۔ آپ کا شکم، پیٹ ڈھول کی مانند بڑھا ہوا ہو، خاص طور پر بچوں کی پیدائش کے بعد خواتین کے شکم کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اگر کلکیریا فلور 12x صبح دوپہر شام مسلسل دیا جائے تو شکم کے عضلات اور ریشے مضبوط ہو جاتے ہیں، ان میں کساؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خواتین کھانے پینے میں ذرا سی احتیاط کریں تو بچے کی پیدائش کے بعد بڑھا ہوا پیٹ دوبارہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم کی ایک دوائی پوڈوفائلم بھی ہے۔ پوڈوفائلم بھی بچے کی پیدائش کے بعد بڑھے ہوئے پیٹ کی بہت اچھی دوائی ہے۔ اگر ہرنیا ہو جائے، خاص طور پر جنگاسوں کے ہرنیا میں کارآمد ہے۔ بواسیر میں درجہ اول کی دوا ہے۔ مقعد کے گر جانے میں قابل اعتماد ہے۔ قبض ہو، پخانہ شروع میں سخت لیکن بعد میں پتلا آتا ہو تو اس کا علاج بھی کلکیریا فلور سے کیا جاتا ہے۔ مقعد میں فشر ہو تو یہ دوا دوسری ادویات کے ہمراہ ضرور استعمال کریں۔ یرقان کے ہمراہ یا یرقان کے بغیر اگر جگر میں کاٹنے والا درد ہوتا ہے، کاٹنے والا، جیسے چھری، کسی چاقو، کسی تیز دھار چیز سے کاٹا جا رہا ہو، ویسا اگر درد ہو اور مقعد میں فسچولا ہو جائے تو کلکیریا فلور بہت اہم ہے۔ مقعد کے اندر فسچولا ہو، ارد گرد نہیں۔ اگر ارد گرد ہوگا تو پھر کلکیریا سلف دوا بنے گی، وہ جب آئے گی باری وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ اس میں پیشاب کی بھی تکالیف کچھ پائی جاتی ہیں، جیسے کلکیریا فلور کا مریض گدلا گہرے رنگ کا پیشاب کرتا ہے، پیشاب بھی بکثرت کرتا ہے، اور پیشاب کے اندر چبھتی ہوئی بو ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا پیشاب، یہ کسی اور بیماری کا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ کلکیریا فلور دیں گے تو بہتر ہو جائے گی وہ بیماری بھی جس کی وجہ سے پیشاب کے اندر بو ہے اور اس کا رنگ گہرا ہے۔ مریض کے گردوں میں بھی اگر چبھن دار درد ہو اور پیشاب کی نالی میں جلن ہو تو کلکیریا فلور کو یاد رکھیں۔ مردانہ تکالیف بھی ہیں اس میں۔ کلکیریا فلور فوتوں، ٹیسٹیز کے سخت ہو جانے یا ان کے اندر پانی پڑنے میں بہترین کام کرتی ہے۔ فوتوں میں نسوں کا گچھا پڑ جائے تو سب سے پہلے یہ دوا دینی چاہیے، اور اگر اعضائے تناسل پر السر نکل آئے تو بھی کلکیریا فلور ہے۔ اسی طرح اس میں خواتین کی مطلب زنانہ تکالیف بھی ہیں۔ رحم کے اندر سخت قسم کی رسولی ہو جائے تو کلکیریا فلور کے استعمال سے مریضہ آپریشن کی زحمت سے بچ سکتی ہے۔ رحم کی ساخت میں سختی ہو جائے لیکن رحم کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے والے ٹشوز کمزور ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے رحم گر جاتا ہے، لہٰذا یہ دوا رحم کے گر جانے میں بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ پستانوں میں سخت گلٹیاں پڑ جائیں
تو یہ دوا کسی نعمت سے کم نہیں۔ خواتین کا بیرونی اعضائے تناسل لٹک گیا ہو تو اس دوا کی مدد سے تناؤ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم دل کی طرف دیکھیں تو اور بلڈ سرکولیشن کی طرف دیکھیں تو شریانوں کے اندر گومڑ پیدا ہو جائیں تو کلکیریا فلور کو ضرور یاد رکھیں۔ شریانوں کے ریشے کمزور ہونے سے شریانیں پھیل جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دوا اس طرح کی کمزوری کو دور کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ دل پھیل گیا ہو، دل کی کرونک سوزش ہو جائے، وریدیں پھول جائیں، وریدوں میں گومڑ ہو جائیں، ان تمام تکالیف میں کلکیریا فلور بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سانس کی تکالیف، دمہ نہ ہو، دمہ کسی کیفیت ہو جسے گرم مشروب سے آرام آتا ہو تو کلکیریا فلور۔ کھانسی کے نتیجے میں بلغم ٹکڑے دار نکلتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر بلغم نکلتی ہے تو دوا کلکیریا فلور۔ آواز بیٹھ گئی ہو، کھانسی دورے کی شکل اختیار کر لے اور کھانے پر کھانسی بڑھ جائے، کوئی چیز کھائے کھانسی بڑھ جائے تو دوا کلکیریا فلور۔ کوا لٹک گیا ہو یا بڑھ گیا ہو تو کلکیریا فلور سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم کمر اور گردن کی طرف اس کے اثرات دیکھیں تو کمر درد کی اولین ادویات میں سے ایک ہے، اور بھی ہیں لیکن یہ بھی ہے۔ کمر درد کے ہمراہ بے چینی ہوتی ہو، ریڑھ کی ہڈی خم کھا گئی ہو، ریڑھ کی ہڈی اگر خم کھا جائے، مڑ جائے، کمر اور گردن کی تمام علامات ہلکے ہلکے حرکت سے، موشن سے کم ہو جاتی ہو لیکن بیٹھنے پر بڑھ جاتی ہو تو دوا کلکیریا فلور ہے۔ کلکیریا فلور ہڈیوں کے بھرنے کے لیے بھی لاجواب دوا ہے۔ اعضاء کے جوڑ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ہاتھوں کی جلد پھٹی ہوئی ہو، جسم کے اندر سخت گلٹیاں پڑ گئی ہوں، جوڑوں کی ہڈیوں پر نوڈز بن گئے ہوں، اور یہ سخت نوڈز بن گئے ہوں تو یہ ان کو گھلا دیتی ہے۔ نیند میں بھی اس کا بڑا اثر ہے کہ کلکیریا فلور کا مریض ہمیشہ ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہے کہ وہ صبح سے صبح اٹھتا ہے تو تھکا تھکا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر نیند فرحت بخش نہ ہو تو یہ شکایت ہوا کرتی ہے۔ کلکیریا فلور نیند کو فرحت بخش کرتی ہے۔ اس دفعہ کا مریض یا مریضہ کے خواب مردہ لوگوں کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا ہومیوپیتھی کا کمال کہ اس کا مریض ہمیشہ مردہ لوگوں کے خواب دیکھتا ہے، خطرات کے خواب دیکھتا ہے، عزیزوں کی موت کے خواب دیکھتا ہے، گزرے ہوئے واقعات کے خواب دیکھتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو کلکیریا فلور ٹھیک کر دے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات مریض کے خواب نئی نئی جگہوں کے اور سفر کے بھی ہوا کرتے ہیں کلکیریا فلور میں۔ بخار میں بھی کلکیریا فلور بہت کارآمد ہے، اور ایسے بخاروں میں کارآمد ہے جو کافی عرصے سے مریض کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ فوری بخار نہیں، کافی عرصے سے بخار پیچھے پڑے ہوں، یعنی بخار لٹک جائیں اور جان نہ چھوڑتے ہوں تو کلکیریا فلور آپ کی ان بخاروں سے جان چھڑوا دے گی انشاءاللہ۔ یہ بسہری میں بھی کام آتی ہے۔ جلدی عوارض میں اگر دیکھیں تو بسہری میں، کاربنل میں، نوڈز میں، پرانے نشانات، خاص طور پر زخم اور چوٹ وغیرہ کے، کوئی چوٹ لگ گئی ہو، کبھی زخم ہوا ہو اور اس کا نشان کھڑ گیا ہو تو کلکیریا فلور کے استعمال سے وہ نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے السرز جو ناسور بنتے جا رہے ہوں تو کلکیریا فلور کے بر وقت استعمال سے ناسور نہیں بنتے۔ اگر ہم کمی بیشی کو دیکھیں
کہ کب کلکیریا فلور کے مریض کی علامات بڑھتی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ کلکیریا فلور کی تکالیف ٹھنڈ سے بڑھتی ہے۔ ٹھنڈے مشروبات کے استعمال سے اس دوا کی علامات بڑھتی ہیں، وزن اٹھانے سے بڑھتی ہیں، حرکت کرنے سے، نمدار موسم میں، پردرد حصے کے بل لیٹنے سے علامات بڑھتی ہیں۔ اگر آپ جس حصے میں درد ہو، آپ اس حصے کے بل لیٹ جائیں اور آپ کی تکلیف، آپ کا درد بڑھ جائے، تو دوا کلکیریا فلور ہے۔ کتنا آسان اس کی پہچان ہے۔ ٹھنڈے کھانے سے بھی اس کی علامات جو بھی آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ ٹھنڈا کھانا کھائیں گے، ٹھنڈے مشروبات پئیں گے، وزن اٹھائیں گے، حرکت کریں گے، تو کلکیریا۔ اگر بیٹھے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہے تو کلکیریا فلور نہیں۔ حرکت کرنے سے اگر آپ کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں تو دوا کلکیریا فلور ہے۔ اور کب اس کی علامات کم ہوتی ہیں؟ کلکیریا فلور کے مریض کی علامات کس صورت میں، اگر اس طرح کی علامات کم ہوں تو دوا کلکیریا فلور بنتی ہے، چاہے بیماری آپ کی کوئی بھی ہو۔ گرم مشروبات پینے سے کلکیریا فلور کی تمام تکالیف یا علامات کم ہو جاتی ہیں۔ لگاتار حرکت کرنے سے تمام علامات لگاتار حرکت کرنے سے پہلی حرکت میں بڑھ جائیں اور لگاتار حرکت کرنے سے کم ہو جاتی ہیں تو دوا کلکیریا فلور ہے۔ مالش کرنے سے علامات کم ہو جاتی ہیں۔ چولہے کی گرمی سے بھی تمام تر علامات کم ہو جاتی ہیں۔ کوئی مریض کہتا ہے نا، باہر ٹھنڈک میں تھا، وہی ہے، تو مجھے یہ سر میں درد ہونے لگا، مجھے یہاں درد ہونے لگا، اور جیسے ہی میں چولہے کی گرمی میں گئے کہ چولہے کے قریب کیا اور اس کی گرمائش سے کم ہو گئی، تو دوا کلکیریا فلور۔ اور خواتین میں حیض آنے سے اگر تکالیف کم ہو جائیں تو دوا کلکیریا فلور۔ دبانے سے، دباؤ ڈالنے سے اگر علامات کم ہو جائیں تو دوا کلکیریا فلور بنتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وضع حمل کو بھی یہ آسان کر دیتی ہے۔ جوڑوں اور انگلیوں میں گٹھیاوی گانٹھیں بن گئی ہوں، گھٹنے کے جوڑ میں پانی پڑ جائے، جوڑوں میں کڑکن ہو، تو بھی کلکیریا فلور بہت کام آتی ہے۔ اس میں پتھر کی مانند سختی پائی جاتی ہے۔ پوٹینسی کا اب اس کو بتا دوں میں آپ کو کہ یہ 3x سے 30 تک اور اس سے اونچی پوٹینسی میں یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ سب سے بہتر پوٹینسی اس کی 6x ہے، 3x بھی ہے، 6x بھی ہے، کچھ جگہ پہ 12x میں بھی یہ شمار ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا بتایا کہ یہ 12x میں بھی ایک حالت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو کہاں استعمال ہوتی ہے؟ خواتین کا اگر بچوں کی پیدائش کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو 12x، ورنہ عام امراض میں 6x۔ اس کی ٹیبلٹس ملتی ہیں، بچوں کو 2 ٹیبلٹس دن میں 3 مرتبہ، اور بڑوں کے لیے 4 ٹیبلٹس دن میں 3 مرتبہ۔ آپ اس کو زیادہ دفعہ بھی دہرا سکتے ہیں، یہ آپ کے مرض پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کی جو ہومیوپیتھک میں مددگار دوائی ہے، جو اس کے بعد اگر ہم اس کو بھی دیں تو آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا آپ کو، وہ رسٹاکس ہے۔ رسٹاکس اس کی مددگار دوائیوں میں شامل ہے۔ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، وعدے کے مطابق ڈاکٹر شاہد نواز
آپ